دوحہ ایکارڈ کو کسی نے اگر ناکام کروایا، اس میں پاکستان کی طرف سے سویلین گورنمنٹ عمران خان اور جنرل فیض اور باجوہ یہ شامل تھے اس کو سبوتاج کرنے میں۔ السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور۔ آج ہم بات کریں گے افغانستان پاکستان یہ جو ریسنٹلی بیٹل ہوئی ایک دن کی، اس کا جو امپیکٹ آیا اس ریجن میں، اس حوالے سے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے احسان اللہ خان صاحب موجود ہیں، جو ایک دانشور ہیں اور جن کا ایک اپنا انڈیپینڈنٹ اوپینین بھی ہے، لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ ANP عوامی نیشنل پارٹی کے سینٹرل اسپوکس مین بھی ہیں۔ تو احسان صاحب، آپ سے میں پوچھوں گا سیدھے پہلا سوال کہ پاکستان نہیں چاہ رہا تھا، کبھی بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ افغانستان پہ اس کو اس طرح کا ایک فل فلیج رسپانس کرنا پڑے یا ایک اٹیک کرنا پڑے، لیکن جس طرح سے 17 مختلف جگہ سے جو طالبان اور TTP کی طرف سے ایک اٹیک ہوا پاکستان پہ، اور جو پھر اس کا رسپانس ہوا، اس نے یہ کئی دہائیوں کے بعد اس طرح کا چیز ہمارے بارڈرز نے وٹنس کی ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہماری اس طرح کی لڑائی ہوئی ہو۔ اس کا کیا آپ امپیکٹ دیکھ رہے ہیں پاکستان افغانستان ریلیشنز کے اوپر؟ بہت شکریہ سجاد انور صاحب کہ آپ نے دعوت دی، اور بہت خوشی ہے کہ ہم لاہور سے بھی ہمارے دوستوں کو یاد رہتے ہیں۔ تو جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ جو اس وقت کنفلکٹ جو چل رہا پاکستان افغانستان کے درمیان، لیکن سجاد صاحب میں آپ کو بنیادی بات یہ بتا دوں کہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کا ایرا تھا یا ہے، جو 9/11 کے بعد شروع ہوا تھا، وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کا ادراک نہیں کر پا رہے۔ پاکستان میں جو اس وقت رجیم ہے، جو کہ ایک جسے آپ کہیں کہ ایک پارٹنرشپ یا ایک ہائبرڈ رجیم جو ہے، وہ شاید یہ ادراک کر چکی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ کافی دنوں سے ڈپلومیسی کے اندر جو ہے وہ انگیج تھے، اور ان کو تا معاملہ آپ دیکھیں کہ پہلگام کے واقعے کے اوپر پاکستان پر ہندوستان نے بے تحاشا الزامات لگائے، لیکن اس بات کو دنیا بھر میں کسی نے بائے نہیں کیا، کیونکہ بیسیکلی وہ جو ایک ویو تھی یا جو ایک پوری ایک لہر بنائی گئی تھی کاؤنٹر ٹیررزم کو بنیاد بنا کر، وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے۔ اب دنیا میں جو ہے وہ اسٹریٹجک الائنسز جو ہے، بلکہ آپ سمجھ لیں کہ ری الائنسز مطلب ہو رہی ہے، لوگ اپنے آپ کی پوزیشن ری الائن کر رہے ہیں، اور اب دنیا جو ہے وہ ایک اور شکل میں آگے بڑھ رہی ہے، جہاں پہ لوگ اسٹریٹجکلی معاملات کو دیکھتے ہیں، جہاں پہ اکانومی کے حوالے سے پارٹنرشپ کی بات ہوتی ہے، جہاں پہ جو آپ کے ملٹری کے بالکل آپ جو صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم ہے، ایک سٹیج آگے آ گئے، اب کاؤنٹر ٹیررزم کی بات نہیں ہو رہی، اب الائنس بلڈنگ کی بات ہو رہی۔ لیکن اس وقت میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ اس رات جب پاکستان نے اٹیک کیا، رسپانس کیا افغانستان سے اٹیک کا، اسی دن جو آپ الائنس بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں، تو امیر متقی جو ہیں وہ نئی دلی میں تھے، اور ایک نئی الائنس جو بن رہی تھی، جو کہ ان نیچرل ہے، جس کا انڈیا میں بھی بڑا ریاکشن آیا خواتین کے سرکل سے، کہ ایک ایسا وفد آیا جس نے خواتین کو ہی اٹھا دیا اس محفل سے، اور پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ طالبان جن کو انڈیا جو ہے وہ برانڈ کرتا رہا ٹیررزم کے ساتھ، وہ آج ہمارے پارٹنر بننے جا رہے ہیں اور ہم ان پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، یہ کیوں ہے؟ لیکن یہ ہوا، یہ جنگ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اور ان کا بھارت کا ہاتھ پکڑ لینا، اس کو آپ ایک فریم میں رکھ کے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں اپنی اسی بات سے آگے جاتے ہوئے اس کو ساتھ میں بات کروں گا کہ جب یہ معاملہ آگے بڑھ گیا آپ کا کاؤنٹر ٹیررزم سے آگے، تو افغانستان جو ہے شاید اس کا اب اتنا ادراک نہیں ہے ان کو اس بات کا ابھی تک، اور ان کو جو کچھ عارضی کامیابیاں ملی تھی سفارتی محاذوں پر، وہ 10 مئی کے بعد جو ہے اس میں کافی تبدیلی آ چکی ہے، جو شاید ابھی تک ہندوستان جو ہے وہ
سوری افغانستان جو ہے وہ سمجھ نہیں پایا، یا وہ اپنا جو ان کا ایک یوٹیوبیا ہے وہ اس سے باہر نہیں نکلے. اس زمانے میں جو ان کو ایران کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کی، ایران اسرائیل وار کے بعد وہ صورتحال بدل چکی ہے. رشیا کے حوالے سے دیکھیں، پاکستان نے ایئر سٹرائک کیا افغانستان کے اوپر، رشیا نے کوئی بات نہیں کی، حالانکہ رشیا ان کو باقاعدہ ریکگنائز کر چکا ہے افغانستان کو. لیکن چائنا نے کہا کہ آپ دونوں باز آ جائیں اور ہماری تشویش، جی دونوں جی جی طرف جی جی انویسٹمنٹ ہے اس کو آپ ضائع نہ کریں. چائنا بول رہا ہے جی 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 چائنا نے کہا ہے. اس طرح کی بات تو دیکھیں، یہ آپ کے ایک ریڈی میڈ سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں فارن پالیسی کے اندر، اینڈ دے آر دی ایس او پیز، اسی کے اندر یہ باتیں آتی ہیں. تو افغانستان کے ساتھ اب ہمارا جو معاملہ تھا کہ ہم کیسے اس کنفلکٹ میں پڑے، اس کو میں جوڑتا ہوں جب کابل فال ہوا، اور کابل فال اپنے ڈیزائن سے کچھ پہلے ہوا. اس میں کیا فیکٹر انوالو تھے، وی نیڈ ٹو سی دیٹ. اور وہاں پہ اس فال کا اور پاکستان میں سویلین اور ملٹری ریجیم جو تھا ہائیبرڈ، اس کو آپ کو ایک ساتھ دیکھنا پڑے گا. جی جی جی. اور اس ارلی فال سے آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ فائدہ جو ہے کس کو ہوا ان دا یونائٹڈ اسٹیٹ، اور نقصان کس کا ہوا. ڈیموکریٹس کو نقصان اٹھانا پڑا، جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن پر بڑا شدید دباؤ آیا، کرٹیسزم ہوئی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اور اس کے ساتھیوں کو جو بائیڈن پر، ڈیموکریٹس پر کرٹیسزم کا ایک بڑا چانس ہاتھ آیا اس سارے سلسلے میں. تو وہ جب رجیم پاکستان کا اینڈ ہوتا ہے ان دی اپریل 2022، اور اس کے بعد پھر نومبر میں آپ کی جو ہے وہ ملٹری کمانڈ بھی بدلتی ہے یہاں پہ پاکستان میں، پھر آپ کو ٹوٹل ڈیفرنٹ ایک سیناریو نظر آتا ہے. اچھا، یہ جو ارلی فال ہوا کابل کے اندر، اس میں سب سے پہلے جو کام کیا گیا، اس میں ایک پل چرخی کی جیل ہے وہ توڑی گئی، جہاں سے ٹی ٹی پی کے بہت سارے لوگوں کو، ہزاروں میں لوگوں کو آزاد کروایا گیا. اور اس سے پہلے عمران خان جو ہے وہ یہاں پر یہ بات کر چکے تھے کہ ری سیٹلمنٹ کی بات ہو رہی ہے اور لوگوں کو یہاں دوبارہ آباد کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو جب آپ سیکوینسز کو ملائیں گے کہ پہلے آپ آباد کرنے کی دوبارہ بات ہو رہی ہے، جنرل فیض از انوالو، جنرل باجوہ از انوالو، سی ایم خیبر پختونخوا انوالو تھے، عمران خان تھے. اور پھر 6 مہینے بعد، اس سے جو جب ہو گیا تھا یہ سارا کچھ، اور اس کے 6 مہینے بعد یا 7 مہینے بعد جب پاکستان میں ملٹری کمانڈ بدلتی ہے، تو سارا کچھ افغانستان کی طرف جو ہے وہ بدل جاتا ہے. کیونکہ اس سے پہلے سویلین ایڈمنسٹریشن جا چکا تھا پاکستان سے، جو نو کانفیڈنس پہ جو معاملہ چینج ہوا. پھر جب ملٹری چینج ہوئی، so the phenomena of TTP from Kabul started since December 22. اس سے پہلے نہیں تھا. کئی دوست پوچھتے ہیں کہ یہ عمران خان کے دور میں کیوں نہیں تھا، تو ہم نے کہا یار جو لوگ الائنس میں ہوتے ہیں وہ پھر ایک دوسرے پہ حملے تو نہیں کرتے. نہیں، لیکن میں عمران خان کا ایک کوٹ مجھے یاد ہے، اس نے کہا تھا کہ میرے وزیروں سے غلامی کی زنجیریں توڑ دی. میرے وزیروں سے بتا مانگ رہی ہے ٹی ٹی پی، اس کو نہیں ایسا کرنا چاہیے. پھر عمران خان کے وزیر، کیونکہ وہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھ کیوں کرتے ہیں ایسا. ہاں یس. اور پھر وہ تو خیر شہباز شریف نے بھی کہا تھا کہ پنجاب میں جی رائٹ ونگ کے لوگ آلموسٹ سارے ایسا. لیکن خاص طور پہ مراد سعید کو کوٹ کیا جاتا ہے، اور وہ جو مذہبی امور کے منسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے مخالفت کی تھی عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں بیٹھ کے کہ یہ مت کریں، کیونکہ انہوں نے آ کے یہاں پہ قتل و غارت کی ہے اور ان کو سیٹل نہیں لوگ ہونے دیں گے، اور لوگوں کے جھگڑے ہیں ان کے ساتھ. لیکن وہ شاید جنرل فیض اور باجوہ جو تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ بھئی اس طرح کا سیاسی آرگومنٹ سنا جائے. دیکھیں، جو انتہائی اگر میں کہوں کہ انکیپیبل لوگ جو ملٹری میں آئے تھے سامنے، اور وہ شاید یہی 2 صاحبان تھے، کیونکہ ایک صاحب نے پہلے ایسی پبلک میں زبان کھولی نہیں تھی تو ہم جانتے نہیں تھے. جب وہ کابل سرینا میں چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے، جب انہوں نے کچھ گفتگو کی تو ہمیں اندازہ ہوا کہ کتنی قابلیت ہو سکتی ہے.
اور اس قسم کے لوگ جب ملکوں کے فیصلے کرتے ہیں، کروڑوں لوگوں کے بہاف پہ فیصلے کرتے ہیں، تو وہ پھر اس کے اثرات یہی آپ کو پھر آگے جا کے سامنے آتے ہیں. لیکن وہ ایسا ہے لیکن نا کہ اس میں ایک میں ضرور آپ سے پوچھوں گا کہ جو قطر پروسیس ہوا تھا جس میں فیصلہ ہوا کہ طالبان کو واپس ہم امریکہ نے فیصلہ کیا کہ طالبان کو اقتدار دے کے ہم جا رہے ہیں، ہم بھی اس میں فریق تھے قطر پروسیس میں. اس وقت فیصلہ ہم یہ فیسیلیٹیٹر تھے. فیسیلیٹیٹر جی تھے. جی. ہاں، اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ مسٹر سیاف جو ہیں وہ پرائم منسٹر بنیں گے اور باقی لوگ جو ہیں، لیکن انہوں نے جا کے جب فیض صاحب گئے تو انہوں نے جا کے بات کی ان سے کہ آپ حقانیز کو وزارت داخلہ دیں اور نائب پرائم منسٹر بنائیں. انہوں نے ایک کوشش تو کی تھی کہ پرو پاکستانی جو طالبان ہیں ان کو سینٹر سٹیج پہ پاور ملے، لیکن طالبان کی جو شورا تھی انہوں نے حقانیز کو پیچھے کر دیا اور وہ ایک ہارڈ کور لوگ سامنے آئے جو اینٹی پاکستان تھے. کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں؟ جی جی، میں اس سے ایگری یہ کرتا ہوں کہ انہوں نے جو کوشش کی تھی وہ بیسیکلی وہی کوشش جو ہے انہوں نے جو کی تھی اس کے جو ثمرات ہیں وہ آج آپ کو مل رہے ہیں. انہوں نے جو یہ کوشش کی تھی، یہ عمران خان صاحب جو ہیں اور جنرل باجوہ اور فیض، میں جب بار بار کہتا ہوں نا کہ آپ جو ہیں کابل فال کو ارلی جو ہوا ڈیزائن کے مطابق نہیں ہوا، عبوری حکومت اس طرح سے نہ بن سکی، یہ جو ہے اس کو آپ یہاں کے معاملات سے لنک ضرور کریں گے. اگر وہ ڈیزائن کابل دوحہ ایکارڈ کو کسی نے اگر ناکام کروایا تو یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے بینگ دی اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن اور سیکیورٹی اسٹڈیز، اس میں پاکستان کی طرف سے سویلین گورنمنٹ عمران خان اور جنرل فیض اور باجوہ یہ شامل تھے اس کو سبوتاج کرنے میں. اس لیے جو ہے وہ اور وہ سبوتاج کرنے کا معاملہ جو ہے وہ شاید اس زمانے میں، اب میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا جو آج کل پاکستان کے ریلیشن ہے، لیکن شاید امریکہ میں خاص پارٹی کو خوش کرنے کا ٹارگٹ تھا. اس کے بعد جو ہے جو ان کا اپنا ٹارگٹ تھا کہ اگر خیبر پختونخوا میں ہمارے بارڈر پہ ایک ایسی حکومت ہو جو پرو عمران خان ہو، اور فیض صاحب اپنے لیے بھی اس میں ایک ڈیزائن دیکھ رہے تھے آگے کے انتظام میں، تو وہ جو پرسنل انٹرسٹ کو لے کر ان لوگوں نے اپنی حکمرانی کا شوق کے لیے وہاں اس پروسیس کو جب سبوتاج کیا ہے تو آج آپ کے سامنے اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں. جی لیکن دسمبر 2022 کے بعد، ایک منٹ مجھے سجاد صاحب تھوڑی سی دیر دے. جی نومبر 2022 کے بعد جو پاکستان میں جو انتظام تھا اس زمانے میں، وہ اس معاملے میں کلیئر تھے کہ ہمیں افغانستان کے مقابلے میں یا افغانستان کے معاملات میں زیادہ انٹرفیرنس نہیں کرنا. اور اس میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف ہو یا نواز شریف ہو یا آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو صاحب ہوں، اور ایون یہ جو آپ کے موجودہ چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، وہ بھی یہ بات بڑا واضح کہہ چکے ہیں کہ ہمیں افغانستان کے معاملات سے کوئی سروکار نہیں ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ جب کاؤنٹر ٹیررزم کا ایرا ختم ہوا تو وہ سمجھ چکے تھے کہ اب نئے ایرے میں ہم اس پرانے ڈیزائن سے جا نہیں سکتے. وہ پیچھے ہوئے، وہ پیچھے ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ پھر بھی کچھ سہولت کار تو سسٹم میں تھے، اور پھر دسمبر کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان کے اگینسٹ افغانستان سے ایکٹیو ہو جاتی ہے. نہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ یہ جو 24 ڈسٹرکٹس کا کہا جا رہا ہے جہاں پہ ٹی ٹی پی اٹیک کر رہی ہے اس وقت، وہ تو یہ پچھلے 4-5 مہینوں 10 مہینوں کا فنومینا ہے. نہیں جی، یہ فینومینا دسمبر 2022 سے سٹارٹ تھا. انٹینسٹی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایکسپینشن اس کی کب ہوئی، کیسے ہوئی، وہ آپ کہہ سکتے ہیں. آپ ذرا دیکھ لیں، آپ کو عمران خان کے رجیم تک آپ کو کوئی ایسا معاملہ نہیں ملے گا. آپ کو آر بی چیف کے بدلنے تک بھی معاملہ نہیں ملے گا. آر بی چیف جب پاکستان میں بدل گیا لیکن یہ جو تو پھر ابھی یہ معاملہ شروع ہو. انٹینسٹی بڑی ہے، اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں، انٹینسٹی کے بڑھنے کی جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے
افغانستان جو ہے کچھ معاملات میں irrelevant ہوا ہے. یہ جو اس نے ڈائریکٹ ڈپلومیسی شروع کی تھی کچھ سال بھر پہلے اور کچھ حد تک کامیاب بھی تھا. مڈل ایسٹ بھی جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں گلف اسپیشلی وہ پاکستان میں اس حد تک جو ہے ان کے انٹرسٹ نہیں تھے. پوسٹ مئی 25 جو ہے انہوں نے کچھ چیزوں کو بدل دیا ہے. یعنی اب افغانستان کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مئی 25 نے ایک جوہری تبدیلی کر دی اس ریجن کے بارے میں. جی اگر نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ. اچھا لیکن میں کوئکلی یہ بھی پوچھوں گا, ہماری گفتگو ڈریگ نہ ہو, کہ کیا یہ جو انڈیا کے ساتھ طالبان جو افغان گورنمنٹ ہے ان کے جو تعلقات ڈیولپ ہو رہے ہیں, ہونے جا رہے ہیں, جو ایگریمنٹ ہوا ہے, جس طرح سے انہوں نے کشمیر پہ انڈین جو تسلط ہے اس کو مان لیا ہے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انڈیا نے کچھ انویسٹمنٹس اور کچھ اسکالرشپس کا پروگرام اناؤنس کیا ہے افغانستان کے لیے. جو بڑے پلیئر ہیں اس ریجن کے, چائنا, رشیا اور پھر مڈل ایسٹ, وہ پاکستان اور طالبان کے درمیان یہ جو سٹینڈ آف ہے, کیا اس کو وہ اسی سٹیٹس کو چلنے دیں گے, یا وہ طالبان کو, پہلے بھی چائنا نے ثالثی کروائی ہے, 2-3 اجلاس ہوئے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے, معاملہ جنگ تک پہنچ گیا. نہیں یہ ابھی بالکل آپ بھی کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں اس کا؟ دیکھیں جی, بالکل بھی وہ نہیں چلنے دیں گے اس سٹیٹس کو میں آپ کو بڑے واضح انداز میں بتاتا ہوں. اور آپ نے پچھلے دنوں 4 ممالک کا جو ڈکلریشن تھا وہ بھی دیکھا ہوگا, پاکستان, ایران, رشیا اور چائنا, جس کو طالبان نے بعد میں اس پر احتجاج بھی کیا تھا. تو اس طرح کی چیزوں کو وہ تو صرف بگرام ایئر بیس پہ طالبان کا جو ڈائریکٹ انٹریکشن تھا ود امریکن ایڈمنسٹریشن, جہاں پیسوں میں معاملات جو ہے وہ توڑے بگڑ گئے ہیں, ادروائز تو طالبان کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ بگرام ایئر بیس پہ آ جائیں. اس وقت طالبان چونکہ خود بھی پیسے جو ہیں ان کو بے تحاشا ملتے ہیں, تو جو پیسوں کی لت انہیں لگی ہوئی ہے, اب ان کو زیادہ مذہبی معاملہ نہیں نظر آتا. اب نہ وہ جو ہے وہ طاغوتی قوتیں ہیں امریکہ, نہ اب وہ جو ہے وہ کفر و اسلام کا معاملہ ہے, اس میں اب مفادات کی بات آ گئی. اب ہندوستان جو ہے وہ اگر اس کو انگیج کیا جائے گا افغانستان میں, دیکھیں ایک تو بنیادی تصور یہ ہے کہ ہمیں افغانستان کی سوورینٹی کو ایز اٹ از جیسی وہ ہے اس کو قبول کرنا پڑے گا, اور افغانستان کو پاکستان کی اور جو ایک زمین ایک دوسرے کے خلاف کسی کی بھی نہیں استعمال ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ ہندوستان کو بڑھاوا دیں گے افغانستان کے اندر, تو ظاہری بات ہے ہندوستان کا بھی تو منرلز اینڈ مائنز کے اندر بڑا انٹرسٹ ہے, اور سلیکون کے اندر بھی اور لیتھیم کے اندر بھی انٹرسٹ ہے. اس انٹرسٹ سے چائنا کے انٹرسٹ پر زد آئے گا, تو چائنا جو ہے وہ نہیں خیال اس پر بڑا فرق پڑے گا طالبان کو, وہ شاید اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. وہ اس میں سے اس وقت حکمرانی میں جو لوگ کچھ زیادہ آگے ہیں وہ ٹپیکل وہی کندھاری لوگ ہیں جو کاروبار کو جس انداز میں چلاتے ہیں وہ حکومت کو بھی اسی طرح چلا رہے ہیں. نہیں, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ایک پراکسی شروع ہو گئی تھی بلوچستان میں, کہ ایک طرف امریکن انٹرسٹ تھے, دوسری طرف چائنا کے انٹرسٹ تھے, چائنا کے انجینئر جو تھے وہ نشانہ بنے, اسی طرح کی چپکلش افغانستان میں بھی شروع ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں؟ I don't think so کہ چائنا ابھی اتنے بڑے سکیل پہ تو وہاں کام نہیں کر رہا. کچھ ایگریمنٹس ضرور ہیں, اور ظاہری بات ہے کہ چائنا کو بھی پتا ہے کہ کب یہ کام کرنا ہے. چائنا از ویٹنگ. اگر بگرام ایئر بیس جو ہے وہ افغانستان امریکہ کو دیتا ہے, اور میرے خیال میں شاید وہ دے چکے ہیں طالبان ایڈمنسٹریشن, اور جو 2-3 دن انٹرنیٹ بند ہوا تھا. امیر متقی نے دہلی میں تو کہا جی کہ ہم کسی بھی فوج کو اپنے ملک میں جگہ نہیں دے سکتے. مجھے ایک بات بتا دیں سجاد صاحب, $40 ملین ہر ہفتے امریکہ سے کیوں وصول کیے جاتے ہیں؟ وہ تو ایک طاغوتی قوت ہے, کفر کے خلاف انہوں نے لڑائی لڑی, تو پھر افغانستان کا نظام چلانے کے لیے جو پیسہ امریکہ دے رہا ہے
وہ کیوں لیتے ہیں اس کا بھی انکار کر دیں. اور اگر پیسے آپ لیتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ کسی چیز کی قیمت ہوگی نا, ہوا میں تو آپ نہیں وصول کرتے. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے بہت سارا پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر ارب ڈالر آپ کے فریز ہیں, ہوں، لیکن آپ کو 40 ملین کیوں دیتے ہیں؟ بیکاز یو ورک فار دیم. اور ہاں. آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ آپ امریکہ کے مفادات کا تحفظ کریں گے, اور انہوں نے, اور وہ دیکھیں یہ اب جو الائنمنٹ وہ کر رہے ہیں طالبان, میرا خیال یہ ہے کہ وقت اس سے آگے جا چکا ہے اور وہ ادراک نہیں کر پا رہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو کیا آپ اس سے سمجھتے ہیں کہ یہ مہنگی پڑے گی الائنمنٹ ان کو؟ میرا خیال یہ ہے کہ مہنگی تو اس قدر پڑے گی کہ ایک مجھے سامنے نظر آ رہا ہے ایک پاسبل ریجیم چینج ان کابل کب تک؟ بائی دا مڈ آف جولائی اور اگست نیکسٹ یعنی ایئر, اسی سال؟ 26 میں. نہیں اس لیکن تک یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 7-8 مہینے کا عرصہ. تو اس میں پلیئرز Maybe کون ہوں گے؟ it is earlier than this. کون سے پلیئرز ہوں گے جو اس رجیم چینج کو مینج کریں گے؟ دیکھیں آج تک پاکستان نے براہ راست افغانستان کے اندر کسی کے معاملات میں اپنی وجہ سے کوئی مداخلت نہیں کی. اور یہ جو کہا جاتا ہے افغانستان کی طرف سے کہ ہم نے جی روسیوں کے ساتھ لڑائی کی, ہم نے امریکیوں کے ساتھ لڑائی کی, بائی دا وے وہ دونوں لڑائیاں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ہی کی ہے, وہ کسی اور نے نہیں کی ہے. ظاہری بات ہے آپ کے ہاتھ میں بندوق ہوگا, آپ کے کاندھے پہ کوئی راکٹ پڑا ہوگا, لڑائی آپ نے نہیں کی اب تھی. آخری سوال. انٹیلیجنس سے لے کر ٹریننگ سے لے کر اکوپمنٹ تک, اور ایون فیلڈ میں آج بھی طالبان جب آئے تھے افغانستان میں, اور ایک جو پروونس ہے جو ان سے قابو میں نہیں آ رہا تھا, جو کہ پنشیر کا ہے, جو کہ امر اللہ صالح کا علاقہ ہے, پرانے زمانے میں وہاں احمد شاہ مسعود ہوتے تھے, تو وہ علاقہ کیسے قبضہ ہوا تھا؟ طالبان کے سینئرز کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سے جیٹ تھے جو وہاں گئے تھے؟ جی اچھا, لیکن کوئکلی آخری سوال پوچھوں گا میں کہ یہ جو آپ نے کہا 10 مئی کے بعد چیزیں بدل گئی ہیں, اور یہ جو ٹی ٹی پی افغانستان سے پاکستان پہ اٹیک کر رہی ہے, پاکستان پنجاب کے پی کے کافی ضلع جو ہیں ان کے انڈر اٹیک ہیں, یہ جو ہماری لڑائی ہوئی افغانستان کے ساتھ اس کی وجہ بھی ٹی ٹی پی بنی. آنے والے دنوں میں آپ ٹی ٹی پی کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان میں ہمارے فوجیوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں, عام شہری جو ہیں وہ اس کا نشانہ بن رہے ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ قبائلی جو پٹی ہے وہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں ابھی بھی. جی ایسا نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک تو یہ جو لڑائی ہے, یہ جس کو آپ دہشت گردی کے خلاف جو ایک مسلسل ایک کافی عرصے سے لڑائی چل رہی ہے, یہ آپ نے کبھی اپنے لیے خالص بنیادوں پہ لڑی نہیں تھی, ٹھیک ہے؟ اور آپ لڑتے تھے, پھر بند کرتے تھے, پھر آپ کے اپنے انٹرسٹ دوسری جگہ پہ ہوتے تھے, پھر اس کے لیے بھی سپیس چھوڑ دیا جاتا تھا, کچھ کو بیڈ رکھا جاتا تھا, کچھ کو گڈ رکھا جاتا تھا. تو اس سلسلے میں جو عام عوام ہے وہ اس میں کنفیوژن بھی آئی, اور دونوں طرف سے عام لوگوں کا نقصان بہت ہوا ہے. لوگوں کی جانیں گئی ہیں, کسی کا ہاتھ گیا ہے, کسی کا پاؤں گیا ہے لینڈ مائنز کی وجہ سے. تو بوتھ سائڈ جو ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ ملٹری کے بھی اور ٹی ٹی پی کی وجہ سے عام لوگ جو ہیں وہ بہت شدید تکلیف اور پریشانی میں رہے ہیں. آپ کا کام یہ احسان صاحب ہے, ہمارے پاس وقت کم ہے, 1-2 میں منٹ. آخری 30 ہاں سیکنڈ میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یقین دلائیں کہ ماضی میں جو کچھ بھی تھا, اور اب وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے, اس کو ماننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ بیرونی معاملات کے لیے آپ ہی لڑتے تھے. آپ آج اگر یہ جنگ اپنے لیے لڑ رہے ہیں, جیسے میں
ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ سنجیدگی نظر آ رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ جب تک کابل رجیم چینج ہوگا ٹی ٹی پی کا سٹرکچر بھی ختم ہو چکا ہوگا۔ جی شکریہ احسان صاحب، آپ نے اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دیا۔ آپ سے دوبارہ بھی ملاقات ہوگی، بہت مہربانی۔